اللهم صل على محمد وآل محمد. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال کرتے ہوئے لوگ ذرا گھبراتے ہیں، وہ یہ کہ کیا اسلام میں خاندانی منصوبہ بندی جائز ہے یا نہیں؟ اگر خاندانی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ بچوں کے درمیان وقفہ دیا جائے، اولاد میں وقفہ دے کر وقفے سے اولاد پیدا کی جائے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ فقہ جعفریہ کی بنا پر وضع حمل روکنے کے لیے تمام طریقے استعمال کرنا جائز ہیں، چاہے وہ طریقے ایسے ہیں کہ جس میں دوا کھانا پڑتی ہے، یا کچھ ایسے طریقے ہیں کہ دوا کے علاوہ کچھ چیزیں استعمال کرنا پڑتی ہیں. ان چیزوں کو استعمال کر کے بھی اگر خاندانی منصوبہ بندی یا اولاد کے درمیان وقفہ رکھنا چاہیں تو فقہ جعفریہ کی روشنی میں اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. ہاں، ایسا کوئی طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے کہ جس کی وجہ سے شرمگاہ کسی کے سامنے کھولنا پڑے، چاہے عورت کے لیے عورت کے سامنے شرمگاہ کھولنا پڑے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے مرد کے لیے مرد کے سامنے شرمگاہ کھولنا پڑے، یہ بھی جائز نہیں ہے. سوائے کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر انسان کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھولے. ورنہ فقط اولاد میں وقفہ دینے کے لیے اور خاندانی منصوبہ بندی کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے فقط شرمگاہ کھولنا پڑے تو اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، مگر اس کے علاوہ دوسرے جو طریقہ کار ہیں ان کے استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسلام نے ان تمام چیزوں کی اجازت دی ہے. البتہ اگر فرض کیجئے کہ کسی وجہ سے ایک مرتبہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کو ساقط کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے تفصیلی مسائل بھی ہیں اپنی جگہ پر. نطفہ ٹھہرنے سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں ان کے اختیار کرنے کی اجازت ہے. دوا استعمال کرنے میں بھی یہ ہے کہ اگر دوا استعمال کرنے سے بہت زیادہ نقصان نہ پہنچ رہا ہو، اگر عورت دوا استعمال کر رہی ہے تو دوا استعمال کرنے سے اسے بہت زیادہ نقصان نہ پہنچ رہا ہو تو دوا استعمال کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. یہ سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں تاکہ اولاد میں وقفہ دیا جا سکے. اللهم صل على محمد وآل محمد.